اور ہر بیج کا علم قرآن میں، ہر دانے کا علم قرآن میں، ہر خشک چیز کا علم قرآن میں، ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں، یعنی ساری کائنات کا ذکر قرآن میں، خشک و تر کا ذکر قرآن میں، بحر و بر کا ذکر قرآن میں، لال و گوہر کا ذکر قرآن میں، سیم و زر کا ذکر قرآن میں، ساری کائنات کا ذکر قرآن میں، ساری کائنات کا علم قرآن میں، اور سارے قرآن کا علم سینہ مصطفیٰ بچاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے علم سے خالی رہ گئی، اسی لیے اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ تھک گئے؟ تھک گئے؟ تھک گئے تو خاموش بیٹھو، اور نہیں تھکے ہو تو ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے، سبحان اللہ۔ ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کچھ بچا جس کا علم حضور کو نہ ہو؟ بولو کچھ بچا؟ ساری کائنات کا علم حضور کو ہے کہ قرآن کا سارا علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم اہل سنت تو مانتے ہیں کہ حضور کو ساری کائنات کا علم غیب ہے، وہابی مانتا ہے؟ نہیں۔ ارے بولو یار، بولو، وہابی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اچھا وہابی جھوٹ بول سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ، لعنت ایسے عقیدے پر، بولو ایسے عقیدے پر لعنت۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں وہابی جھوٹ بول سکتا ہے، اب بولتا ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے مگر جانور حیوان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں بھائی بول دے گا؟ ارے جانور جھوٹ بولتا ہے، ارے بولو نا زور سے۔ بکرا بکری، گائے بیل، بھینس بھینسا بولتے ہیں جھوٹ؟ بولتے ہی نہیں پہلے تو۔
بولتے ہی نہیں، اور اگر بولنے لگے تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کے ایک حدیث پاک سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، قال جاء ذئب الی راعی غنم۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، فرماتے ہیں کہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا نکل آیا، ایک بھیڑیا نکل آیا۔ بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، جو بھیڑیا آگے ریوڑ میں، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بکری اٹھائی بھیڑیے نے اور لے کے بھاگ پڑا، اور یہ چرواہا بھی بڑا زوردار تھا، اس نے اس کا پیچھا کیا، بھیڑیے کا پیچھا کیا، اور اس نے بکری وہ چھڑا لی، چھین لی اس سے بکری چھین لی۔ تو فَصَعَدَ الذِّئْبُ عَلَىٰ تَلٍّ، تو وہ بھیڑیا جو تھا وہ ٹیلے پہ چڑھ گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا، اور پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد فَقَعَ وَاسْتَصْفَرَ، اور کتے کی طرح بیٹھ گیا، دو پیر آگے کھڑے کر کے، اور اس کے بعد کہنے لگا بھیڑیا کہ چروائے اللہ پاک نے مجھے رزق دیا، روزی دی۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ بکری تو میری روزی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، میں نے وہ روزی اپنی حاصل کی، تو نے میری روزی چھین لی، خدا کی دی ہوئی روزی مجھ سے چھین لی، اللہ کا رزق دیا ہوا تو نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ارے بولو نا، بھیڑیا بول رہا ہے۔ اب بھیڑیے نے یہ کہا کہ خدا کا دیا ہوا رزق تو نے مجھ سے چھین لیا، تو یہ جو چرواہا تھا وہ کہنے لگا تاللہ ان رأیتک اليوم ذئب یتکلم، کہنے لگا اللہ کی قسم آج کی طرح بھیڑیے کو میں نے بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بھیڑیے کو انسانوں کی طرح بولتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کون بولا؟ چرواہا۔ فقال الذئب، تو بھیڑیا کہنے لگا یہ چرواہے تجھے تعجب ہے کہ میں جانور ہو کے بول رہا ہوں، مگر سن لے فَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا بَغَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ۔ تو بھیڑیا کہنے لگا اے چرواہے، یہ تعجب ہے کہ میں انسانی بولی بول رہا ہوں، مگر اس سے زیادہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ کھجوروں کے جھرمٹ میں بیٹھنے والا، یہ مدینے کے اندر رہنے والا ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جو تمہیں گزشتہ چیزوں کا بھی علم دیتا ہے اور آئندہ باتوں کی بھی وہ خبر دیتا ہے، اسے غیب کا علم ہے، گزشتہ کا بھی اور آئندہ کا بھی علم ہے۔ تو اس اشارہ اس نے کر دیا کہ اور ابھی تک تجھے ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھیڑیا جو بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے تھا، اب ساری بکریاں چھوڑ دی اس نے اسی بھیڑیے کے رحم و کرم پر، اور فجاء ذئب
فجاء الراعی الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ چرواہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو میں نے دیکھا بھیڑیا بول رہا ہے، فقال الرجل یہودیا، وہ آدمی یہودی تھا، اس نے کہا حضور میں نے بھیڑیے کو آپ کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا، میں چلا آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو اس کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا اے بے چروائے تو جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، میں گزشتہ کی بھی خبر دیتا ہوں، آئندہ کی بھی خبریں دیتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے خبریں دی، ارشاد فرمایا انہا لعبارات بین یدی الساعہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جانور انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ بے شک سبحان قد اوشک ان یخرج الرجل من بیتی فلا یرجعن حتی یحدثه نعلہ وصوته بما احدث اہلہ بعدا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی گھر اس وقت لوٹے گا جبکہ اس کا جوتا اور ہاتھ کا کوڑا، آج کا موبائل سمجھ لیجئے، جو اسے خبر دے گا کہ تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو یہ بندہ گھر کو واپس آئے گا۔ یہ بھی میرے آقا نے آئندہ کی خبر دی ہے، یہ نبی کا غیب ہے، اللہ نے نبی کو ایسا غیب دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے، شاد رہے باغ ماں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ بولو بھائی تقریر سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب دو وعدے لے رہا ہوں میں آپ سے۔ ایک وعدہ تو یہ کہ پوری زندگی مرتے ٹائم تک انشاءاللہ سنیت پر قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ دوسری بات نماز وغیرہ کی پابندی کرتے رہنا انشاءاللہ، سنیت پر بھی قائم رہو اور سنت پر بھی قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔